بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج آپ کی خدمت میں ایک نہایت اہم سبق اکبری کی حماقتیں کے خلاصے کے اہم نکات پیش کر رہا ہوں۔ یہ سبق خلاصے کے لیے اتنا زیادہ اہم ہے کہ تقریباً ہر سال اس کا خلاصہ آنے کے چانس ہوتے ہیں، اور یہ آتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے، یا مارننگ میں یا ایوننگ میں اس کا خلاصہ پیپر میں ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا اس خلاصے کو ان اہم نکات کی مدد سے اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے تاکہ آپ امتحان میں اس کو بہتر انداز سے لکھ سکیں۔ اس سبق کے مصنف مولوی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ سبق کا خلاصہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے، اور اس نمبر کی اہمیت سے آپ لوگوں کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔ 1 نمبر بہت اہم ہے، آپ لوگوں نے اس کو گنوانا نہیں ہے، کیونکہ ایسے ہی اور کئی جگہ پر ایک نمبر مل کے تقریباً آپ کے پاس 10 سے 12 ایسے نمبرز ہیں جو ایک کر کے ایسے ہی آپ کو ملتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو آپ جب بھی کسی سبق کا خلاصہ یاد کریں، اس کے مصنف کا نام اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد دہلوی کی مشہور کتاب جو کہ ان کا ناول ہے مرآت العروس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر اس کی صنف ناول ہے، یعنی یہ ایک ناول ہے، اور اس سبق کے اندر جو مرکزی کردار ہیں، جو اہم کردار ہیں، وہ 3 ہیں۔ اس کا مرکزی کردار اکبری ہے، اور اس کا شوہر محمد عاقل، اور اس کے بعد ایک کٹنی ہے جو شہر میں آئی ہوئی ہے اور اس نے لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ تو بنیادی طور پر اکبری کی حماقتیں، جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے، اکبری کی حماقتیں اس کے اندر ظاہر کی گئی ہیں، اور محمد عاقل جیسا کہ اس کے نام سے ہے کہ عقل والا، وہ اس کو مشورے دیتا ہے، مگر اکبری چونکہ احمق ہے، وہ اس کے مشوروں پر عمل نہیں کرتی اور یوں ایک کٹنی کے ہاتھوں لٹ جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اہم نکات۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اکبری ایک بد سلیقہ اور نادان لڑکی تھی۔ سسرال سے لڑ جھگڑ کر اپنے خامد کے ساتھ الگ گھر میں رہتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک کٹنی کا چرچا تھا کہ وہ خواتین کو لوٹ لیتی ہے، اور محمد عاقل نے اکبری کو یہ سمجھا رکھا تھا کہ گھر میں کسی کو مت آنے دینا، مگر اکبری چونکہ بہت زیادہ غیر ذمہ دار تھی، اس لیے اس نے جب سنا کہ ایک بوڑھی عورت جو کہ حجن کے نام سے مشہور ہے شہر میں آئی ہوئی ہے، تو اس نے اپنی ملازمہ زلفن کو بھیج کر حجن کو اپنے گھر بلا لیا۔ حجن پہلی ہی نظر میں بھانپ گئی کہ اکبری کتنی ہی بے وقوف ہے، اور وہ جلد بہکاوے میں آ جائے گی، چنانچہ اس نے کچھ چیزیں اس کو سستے داموں فروخت کیں، کچھ اس کو تحفے میں دیں۔ اکبری جو ہے وہ لٹو ہو گئی۔ یوں اس نے اکبری کا دل جیت لیا۔ اکبری نے جب وہ چیزیں محمد عاقل کو دکھائیں تو محمد عاقل کی عقل پر بھی طمع نے پردہ ڈال دیا۔ یوں اس طریقے سے اکبری کا اس گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا، اور ایک دن اکبری کو جب موتیوں کی ایک جوڑی دکھائی اس حجن نے، تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ جب اس نے پیسوں کا پوچھا تو اس نے کہا جی 50 روپے، مگر وہ کہتی ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ لہذا اس نے کہا کہ اپنے زیورات دکھاؤ۔ جب وہ اپنے زیورات نکال کے لائی تو اکبری کہ وہ ان زیورات کو دیکھ کر حجن جو تھی اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ لہذا اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے یہ زیور جو ہیں وہ اس سے ہٹا لے، تو اس نے کہا کہ یہ زیور میلے ہو رہے ہیں اور ان کو دھلوا لو،
یہاں تک کہ اس نے اس کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور یوں وہ اکبری کی ملازمہ زلفن کو لے کر چلی، مگر راستے میں اس نے اس کو دھوکہ دیا اور اس کو کہا کہ ناک کی نکیل جو ہے وہ گھر رہ گئی ہے، دوڑ کے جاؤ اور لے آؤ۔ یوں زلفن جب گھر لوٹی تو وہ حجن جو تھی وہ فرار ہو گئی، غائب ہو گئی، اور جب اس کو تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ یوں ہی محلے کی اور بہت ساری عورتوں کو دھوکہ دے کر فرار ہو چکی ہے۔ رات کو محمد عاقل اور اکبری میں خوب لڑائی ہوئی۔ اکبری کو جو کپڑے جہیز میں ملے تھے وہ دھوپ اور ہوا نہ لگوانے کی وجہ سے دیمک کی نظر ہو گئے تھے۔ گھر کے قیمتی برتن بھی عدم احتیاط کی بنا پر چوری ہو چکے تھے۔ یوں محمد عاقل کا گھر اکبری کی بدسلیقگی اور پھوہڑ پن کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ ان عام نکات کی مدد سے اس سبق کے خلاصے کو اچھے طریقے سے یاد کر پائیں گے، اور یاد کرنے کے بعد اس کو لکھیں گے، اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ لکھیں گے۔ یوں اس طریقے سے آپ اپنے اس سبق کے خلاصے کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو۔